چاہیے. وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی اپوزیشن کرتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی اپوزیشن کرتے ہیں، اور سوائے دھرنے، فساد، انتشار کے ان کی سیاست میں کوئی مثبت ایجنڈا نہیں ہے. وہ 4 سال حکومت میں تھے تب بھی پکڑ دکڑ اور انتشار کیا، کوئی تعمیری کام نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک تباہی کے کنارے پہنچ گیا. اور اب الحمدللہ پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان کو معاشی بحالی کے راستے پر ڈالا ہے. ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، رفتہ رفتہ معیشت سنبھل رہی ہے. تو اب پھر انتشار پیدا کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ ملک کی جو معاشی بحالی ہے اس میں رخنہ ڈالا جائے. اور اس وقت پاکستان کی قوم انتشار اور فساد کی سیاست سے دلچسپی نہیں رکھتی. ہمیں نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، ہمیں ملک کی زراعت کو ترقی دینی ہے، ہمیں ملک کی صنعت کے پہیے کو چالو کرنا ہے، ہمیں برآمدات بڑھانی ہے، اور ہمیں ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی صلاحیت کو بہتر کرنا ہے. تبھی ہم دنیا سے ہم پلہ ہو سکتے ہیں. تو اس وقت اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے، کسی سیاسی لانگ مارچ کی یا دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے تحریک انصاف اپنا شوق پورا کر دے. مجھے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ پاکستان کے عوام اب کسی منفی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ملک کو چاہتے ہیں کہ اس کی معیشت بھی دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہو. اچھا سر، اسمبلی میں آپ نے بورڈ آف پیس کے حوالے سے اظہار خیال کیا، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اپوزیشن نے جو احتجاج کیا ہے بورڈ آف پیس پہ، وہ بالکل ہی بے معنی تھا اور تضادات سے بھرا ہوا تھا. اگر پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل نہ ہوتا تو یہ اسی شد و مت سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ پاکستان تنہا رہ گیا، پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا. بورڈ آف پیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسلم دنیا کے صف اول کے ملک شامل ہیں، اور وہ تمام ممالک شامل ہیں جن سے پاکستان کے انتہائی قریبی برادرانہ تعلقات ہیں. سعودی عرب پاکستان کا نہایت ہی قریبی دوست ملک ہے، ترکی پاکستان کا بہت ہی قریبی اسلامی دوست ملک ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اسی طرح دیگر ممالک ہیں. اسلامی دنیا کے تمام جو نمایاں ممالک ہیں وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہیں. تو کیا وہ سب اس مسلم امہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں؟ کیا وہ مسلم امہ کے ہمدرد نہیں ہیں؟ تو یہ ایک بڑی ایک جسے کہہ لیجیے بے معنی سی بات ہے جو انہوں نے احتجاج کی. اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی دنیا کے ممالک مل کر فلسطین میں امن قائم کرنے کے لیے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے اپنا وزن مل کر ڈالیں. عالمی سطح کے اوپر سفارتکاری کے ذریعے اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے اور مستقل امن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کریں. ان ممالک نے مل کر جب جنگ بندی کروائی تو آج فلسطین کے لوگوں کو سکھ کا سانس آیا ہے. وہاں پر جہاں کئی سالوں سے آسمانوں سے بارود برس رہا تھا، اب وہ لوگ دوبارہ اپنی زندگی بحال کر رہے ہیں. فلسطین کے لوگ اس امن پر خوش ہیں، اور ہمارے لوگ صرف سیاست چمکانے کے لیے ٹھنڈے کمروں کے اندر گرم تقریریں کر کے پرجوش ماحول پیدا کر کے اپنی سیاست کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ان فلسطین کے لوگوں کی فلاح اور بہبود دیکھنی چاہیے، ان کا امن دیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے تمام اسلامی دنیا کے ممالک مل کر جو جدوجہد کر رہے ہیں، اگر پاکستان بھی اس میں شریک ہے اور پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، تو یہ ہماری ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم بلا وجہ شور شرابہ کریں. اچھا سر، امریکہ اسرائیل کو امریکہ کا ناجائز بچہ کہا جاتا ہے اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. تو اس بورڈ آف پیس کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ میں امریکی صدر جو ہے وہ امن قائم کر پائے گا؟ دیکھیے، اس بورڈ کے اندر جیسے میں نے کہا تقریباً 10 اسلامی ممالک ہیں، اور ہم سب مل کر فلسطین کا مقدمہ پیش کریں گے. وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے. اور ان تمام ممالک نے امریکہ کے صدر کے ساتھ مل کر ہی جنگ بندی کا بندوبست کیا، جس سے وہاں پر آگ اور خون کا کھیل بند ہوا، ورنہ اب تک پتہ نہیں کتنے ہزار اور فلسطینی شہید ہو چکے ہوتے. تو یہ مسائل جو ہیں ان کا حل سفارتکاری کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک کوشش ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کوشش پہ ہم کامیاب ہوں گے تاکہ فلسطین کو ہم مستقل امن دے سکیں. اور اسی طرح ہم اگر ان فورمز کے اندر ہوں گے تو ہم پھر فلسطین کے ساتھ ساتھ جو کشمیر
جیسے تنازعات ہیں ان کے لیے بھی دنیا کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یا کابینہ کے سامنے یہ معاملہ نہیں یہ جو معاہدہ میں ہم شریک ہوئے ہیں کابینہ کی تائید سے شریک ہوئے ہیں اور یہ بات درست نہیں ہے کہ کابینہ کو اعتماد میں نہیں گیا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان کا اصولی موقف بہت صاف اور واضح ہے کہ ہم اسرائیل کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اسرائیل کو ایک جارے مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ عالمی قانون کے اور جنگی جرائم کے مجرم ہیں جیسا کہ ان کے خلاف فیصلے بھی آ چکے ہیں. ان تمام تحفظات کے باوجود جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس بورڈ میں اسی طرح شریک